السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کے ہماری ذات پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے ہی، آپ کے وسیلے اور آپ کے صدقے سے ہی ہمیں دین اور ایمان ملا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کہا جائے، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا جسم، ہمارا وجود، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر ہماری ذاتوں پر کسی ذات کے حقوق نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ احسانات اور سب سے زیادہ حقوق والی اگر کوئی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارا ایمانی، اخلاقی اور محبت کا فریضہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی موقع ہو، جتنا بھی موقع ہو، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہ ایمان والو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے نبی محترم پر درود بھیجو۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں، اور سب کا متفقہ فیصلہ ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا فرض ہے۔ اور درود شریف کا پڑھنا جہاں اخلاقی ہمارا فریضہ ہے اور جہاں ایمانی تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، وہیں ہمارے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ ہمیں بے شمار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 گناہ اس کے معاف فرماتا ہے، اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ رحمت فرمانے کا مطلب صاف ستھرا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ درد اور آپ کی بیماری، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی ٹینشن، ذہنی پریشانی، زندگی میں جو بھی الجھنیں ہیں اور زندگی کے جو بھی مشکل مسائل ہیں، وہ سب کے سب حل ہو جاتے ہیں۔ تمام مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کسی پہ برستی ہے نا، تو پھر اس کی زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 گناہ معاف۔ اور گناہ تو ہم سب جانتے کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم سے کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ اگر ہمارے گناہ درود شریف پڑھنے سے معاف ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور 10 درجے اللہ تعالیٰ ہمارے بلند فرماتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا یہ ثواب۔ اور یہ تو بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے، ہماری ذات کے اعتبار سے، ہم نالائقوں کی جو ہے اعمال پہ اگر غور کیا جائے تو اس اعتبار سے بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے پر اتنا ثواب عطا فرمایا ہے، اور اتنے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اتنے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک حدیث ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان الفاظ کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، وہ الفاظ کیا ہیں؟ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود شریف جو شخص ایک مرتبہ پڑھے گا، تو گویا اس نے 70 فرشتوں کو 1000 صبحوں تک ثواب لکھنے سے تھکا دیا۔ یعنی اس درود شریف کے ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ 70 فرشتے 1000 دن تک ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔
اس درود شریف کو 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب اتنا ہے، اور اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ پڑھ لے تو پھر ثواب کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ثواب کے تو ہم سب محتاج ہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اخلاقی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے۔ اگر ثواب کا وعدہ نہ ہوتا تب بھی ہم سب کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف پڑھنے پر بے شمار انعامات کا وعدہ فرما دیا۔ اسی طریقے سے درود شریف کا پڑھنا تمام ہمارے مسائل کا حل ہے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر درد سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائے کہ دعا مانگنے کے دوران میں کتنا درود پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے اتنا پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگر میں دعا کا 1/4 حصہ درود پڑھوں اور 3 حصے دعا مانگوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ اگر تم درود پڑھو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں آدھا حصے درود پڑھ لیتا ہوں، آدھا حصہ دعا مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم اس سے زیادہ درود شریف پڑھو گے تو اور تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ پھر 3 حصے میں آپ پر درود پڑھ لیتا ہوں اور 1 حصے دعا مانگ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا تمہارا دل کرے، لیکن اس سے زیادہ اگر کرو تو اور تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ اب تو میں پوری دعا میں صرف اور صرف آپ پر درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو درود شریف سے تمہاری تمام پریشانیاں دور اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے بھی نجات پا لے گا، اپنی پریشانیوں سے بھی نجات پا لے گا۔ اتنا بڑا ثواب اللہ نے رکھا ہے، یہ اتنا بڑا علاج ہے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کو اس علاج کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اکثر اوقات میں جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق آخرت میں وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔